ایک موضوع جس کی طرف مومنین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع اعمال انسانی پر گواہی کا موضوع ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات میں انسان کے عمل پر یا انسان پر گواہی کی بات ہوئی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک یعرضون علی ربہم، جب دنیا والے خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ دنیا والے وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں خدا کی نافرمانی کی ہوگی، خدا کی طرف ان عقائد کی، ان کہیں کہ شریعت کی، ان مسائل کی، ان چیزوں کی، ان صفات کی نسبت دی ہوگی جن سے خدا مبرہ ہے۔ تو یہ اس دن جب روز قیامت ان کا حساب لیا جائے گا تو یہ کہیں گے نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو وہاں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کچھ گواہ قائم کرے گا ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں پر۔ یا ایک آیہ کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مومنین پر گواہ قرار دیا گیا ہے، اور ان مومنین کو بذات خود لوگوں پر گواہ قرار دیا گیا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن پر اللہ کے نبی گواہ ہیں اور وہ لوگوں کے اعمال پر گواہ ہیں۔ تو بنابراین ایک بات قطعی وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کے انسان پر گواہ ہیں کچھ، اور گواہ کی ضرورت کب پیش آتی ہے آپ بتائیں؟ آیا کسی نیک کام کے کرنے پر اگرچہ ممکن ہے نیکی کا کوئی انکار کرے اور میں اس نیکی کے اس بات کے لیے گواہی پیش کروں، لیکن عدالت میں عام طور پر جو شخص جرم کا مجرم ہوتا ہے اور مدعا اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، تو یا وہ گواہ لے آئے یا پھر مدعی جو یہ کہے کہ نہیں تم نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ گواہ لے آئے۔ قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کا انکار کرے گا کہ میں نے یہ بدعمالیاں، میں نے یہ گناہ انجام نہیں دیے۔ قیامت کے دن کا وہ چند گواہ جو خدا تو گواہ ہے ہی ہمارے غیر اور حاضر کا، لیکن وہ خدا اس دن چونکہ عدل کر رہا ہوگا، قاضی ہوگا خود خدا، تو یہ جو کٹہرے میں کھڑا ہوگا انسان یہ کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اس دن انسان کے اعمال پر جو گواہ پیش کیے جائیں گے ان میں ایک تو انسان کے اپنے اعضاء ہیں، اعضاء اور جوارح جن سے انسان نے گناہ کیے ہوں گے۔ گویا ہم خدا کا حیا نہیں کرتے اس علم کے باوجود کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے اعضاء سے تو ہمیں کبھی شرم آئی نہیں ہے کہ ہمارے اعضاء دیکھ رہے ہیں، کل کو یہ گواہ ہوں گے۔ لیکن ان کے علاوہ قرآن کریم نے کچھ اور ہستیوں کو بھی گواہ قرار دیا ہے، اور ان ہستیوں پر اللہ کے نبی اور رسول گواہ ہیں۔ قرآن کا ایک قطعی مطلب یہی ہے، اور یہ مطلب قرآن کی کئی آیات میں بیان ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گواہ کون ہوں گے، یہ ہستیاں کون ہوں گی؟ تو قرآن کریم نے پھر چند آیات میں رہنمائی فرمائی، ان ہستیوں کی کچھ صفات بیان ہوئی جو دنیا آخرت میں ہمارے اعمال کے گواہ ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آیہ کریمہ جس کو عام طور پر ہم امامت کی بحث میں پیش کرتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ منکرین رسالت یہ کہیں گے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو میرے حبیب کیا بتا دے، قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ، اللہ گواہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، اور کون گواہ ہے؟ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں روز محشر کچھ گواہوں کے پیش کیے جانے پر چند ایک آیات نازل کی ہیں اور دلالت کی ہے، وہاں ان گواہوں کا ایک مصداق وہ ہستیاں جن کے پاس علم الکتاب ہے۔
اور وہ علم الکتاب کس کے پاس ہے، ان کی علامت بھی بتا دی کہ علم الکتاب کے مالک وہ ہیں جو اس کائنات پر حق کے ولایت رکھتے ہیں، تکوینی ولایت کے حامل ہیں، جو اتنا تصرف اذن الہی سے اس کائنات میں کر لیتے ہیں کہ یمن کے مرکز سے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت دمشق میں حاضر کر دیتے ہیں، یعنی زمین ان کے سامنے سمٹ کر رہ جاتی ہے، فاصلے زمان و مکان کے مٹ جاتے ہیں، وہ بھی اتنے کم فاصلے میں کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو ایسی ہستیاں جن کے پاس یہ طاقت ہے وہ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ ہم اس آیت کو امامت کے دلائل میں بیان کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ امامت کے دلائل میں سے ہے۔ وہ ہستیاں جن کے پاس، جنہوں نے خود فرمایا، امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں اعظم الہی کے 73 حرف ہیں، اور 73 میں سے جناب آصف ابن برخیا کے پاس صرف ایک حرف کا علم تھا، علم من الکتاب، وہ بھی قرآن نے کہا۔ تو جس کے پاس 73 میں سے ایک حرف کا علم تھا، اس کے پاس یہ معنوی طاقت تھی، اس کی کائنات پر یہ ولایت تھی کہ وہ یمن سے فضر صنعا اگر اس وقت بھی دارالخلافہ ہو تو دمشق میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت حاضر کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا ہمارے پاس اس میں اعظم الہی کے 73 میں سے 72 حروف کا علم ہے۔ تو جن ہستیوں کے پاس 72 حروف کا علم ہے ان کی کائنات پر ولایت ہے، اور اس ولایت کا ایک مصداق، ایک جلوہ کہوں، وہ ان کی گواہی اور شہادت ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے تفسیر المیزان میں اسی گواہی اور شاہد پر اعمال جو ہستیاں ہیں، شہادت پر بہت خوبصورت بحث کی ہے۔ ظاہر ہے خطبہ جمعہ میں مختصر وقت ہوتا ہے، ہم صرف آپ کو حوالہ اور ریفرنس دے سکتے ہیں اور مطلب کا جو خلاصہ ہے وہ نچوڑ بتا سکتے ہیں، باقی آپ ضرور مطالعہ کریں کہ یہ سوال ہے مسلمانوں کے لیے، مفسرین کے لیے، کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اگر کچھ لوگوں کو، کچھ ہستیوں کو گواہ بتاتی ہیں کہ یہ گواہ ہیں، اور دنیا میں بھی لوگوں کے اعمال پر گواہ ہیں، ایسے گواہ ہیں کہ گواہی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ گواہی کے لیے مشاہدہ، عینی مشاہدہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس شخص نے واقعہ وقوع دیکھا ہی نہ ہو تو وہ تو جھوٹا گواہ ہوگا اگر کہے کہ میں اس فلاں نے یہ جرم کیا ہے، جب تک اس نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ نہ دیکھا ہو اور گواہی دے، یہ تو جھوٹا گواہ ہے۔ اور وہ گواہ جو بارگاہ ربوبی کے گواہ ہے، ان سے بڑا کوئی سچا گواہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان گواہوں کی ایک خصوصیت قرآن نے بیان کی، قُلِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میرے حبیب کہہ دے اپنی امت سے تم جہاں بھی ہو جو عمل کرنا ہے کرو، تمہیں ہم نے صاحب اختیار تو بنا دیا، تمہیں ارادہ اور اختیار دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے علم دی، معرفت دی، ہدایت دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن اے انسان تجھ سے اختیار سلب نہیں کیا، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ تو اپنے اختیار کے ذریعے ہماری عبادت کرے، تو اپنے علم و ارادے و اختیار کے ذریعے ہماری معصیت اور نافرمانی سے بچے۔ لیکن انہیں بتا دیں کہ تم جہاں بھی ہو، خلوتوں میں ہو یا جلوتوں میں ہو، اعملوا علی مکانتکم، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، وہ کیا؟ کہ فسیری اللہ عملکم، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تم خدا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو، ورسولہ، اور اللہ کا رسول، والمؤمنون، اور مومنین۔ تو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے یہاں بہت پیاری بحث کی ہے کہ کون ہے یہ مومن جن کو خدا نے اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ رکھا۔ جب بنی نوع بشر کو یہ نہیب لگائی، یہ انتباہ کیا کہ تم جو بھی عمل انجام دیتے رہو، لیکن یاد رکھو اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ مومن کون ہے؟ مسلمانوں نے بہت ساری تعویلیں کی، مفسرین نے بہت ساری تعویلیں کی، علامہ نے سب کو باطل کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ ہستیاں کوئی عام مومنین نہیں ہیں، یہ ہستیاں ائمہ خدا ہیں۔
یہ نبی کریم کے اہل بیت سے ائمہ طاہرین اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، جو کافر کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں، جو مسلمان کے مومن عمل کو بھی دیکھتے ہیں، جو منافق کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں، جو مومن کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا نہ فقط ظاہر عمل، کیونکہ ظاہر میں تو ابھی میں خطبہ دے رہا ہوں، بڑا واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اسی خطبہ دینے کے پیچھے میرا موٹیو کیا ہے، میرا محرک کیا ہے، میرا انگیزہ کیا ہے؟ آیا میں خدا کی قربت و رضا کے لیے، مومنین کو تذکر دینے کے لیے خطبہ دے رہا ہوں، تو میرے باطنی عمل کی اور صورت ہوگی، اسے خطبے کی باطنی شکل اور ہوگی، وہ نورانی ہوگی، نور ہوگا۔ لیکن خدا نہ کرے کسی ابلیسی انگیزے کے تحت، کسی شہرت طلبی کے انگیزے کے تحت، کسی معاوضے کے انگیزے اور عامل اور محرک کے تحت اگر میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اگر جتنے بھی ہم زندگی میں اعمال انجام دیتے ہیں، تو اس کی جو بھی باطنی صورت ہوگی، وہ لومڑی کی شکل ہو جو کہ مکار ہے اور منافقت کا ایک جو ہے وہ سمبل ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی صورت، تو اس وقت میرے منہ سے، میری زبان سے نور نکل رہا ہے یا آگ؟ وہ نور جو میرا قبر کی تاریکیوں میں سامن ہوگا، یا قبر میں سانپ بن جائے گا، بچھو بن جائے گا اور مجھے ڈنگ مار رہا ہوگا۔ معصوم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ باطنی صورت بھی دیکھتے ہیں۔ تو معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ ادب، حیا اور بے حیائی کا ہے۔ میں کتنا با ادب ہوں، کتنا با حیا ہوں۔ انسان ایک دیوانے کو بھی کوچے میں، روڈ پر ننگا نہیں دیکھ سکتا، لوگ اس کو کپڑے دیتے ہیں، اس کو لباس پہناتے ہیں، نہیں تو خود پھر نظریں جھکا لیتے ہیں۔ لیکن میں اس وقت کس لباس میں کھڑا ہوں، میں کتنا عریان ہوں، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ ائمہ طاہرین کے سامنے، اس علی کے سامنے جن کا نام لیتا ہوں، اس حسین کے سامنے، وہ ستار ہیں، وہ یغزی حیاء ویغزا من محابتہ۔ فرزدق نے امام زین العابدین کی ایک صفت ہی بیان فرمایا، یغزی حیاء، وہ حیا سے نظریں جھکا لیتے ہیں۔ لیکن میں تو، میرا ننگا پن تو بہرحال ان کو معلوم ہے، اور وہ بھی خدا نہ کرے بروز قیامت پھر وہ میرے اس عمل پر، میرے اس باطنی صورت پر میں انکار کر رہا ہوں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں تھا، اور خدا نہ کرے حضرت امیر المومنین گواہی دے رہے ہو نہیں یہ ایسا تھا، جس کا خصم میدان محشر میں علی ہو جائے، جس کا خصم میدان محشر میں قرآن ہو جائے۔ قرآن آئے گا میدان محشر میں کچھ لوگوں کے خلاف، بارگاہ ربوبی میں کھڑا ہو کر اپنی باطنی صورت میں گواہی دے گا، شکوہ کرے گا، یہ ہستیاں ہوں گی، اور حجت خدا تمام کر دے گا۔ تو بس یہی ایک نقطہ کافی ہے، اگر سمجھ آ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنے گند کو، اپنے ننگ کو، کہیں میری عریانی دیکھ کر اس مولا کا دل نہ دکھ جائے جن کا دل بہت دکھا ہوا ہے، ان ہستیوں کا دل نہ دکھے جن کا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کوئی وعظ و نصیحت نہیں ہے، اگر ہم وعظ و نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو